ہماری کتاب میں ایک واقعہ پایا جاتا ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا اور وہ کھیتی باڑی کرتا تھا اور گزارا کرتا تھا۔ اس شخص کی ایک بیوی تھی، ایک اس کا بیٹا تھا، اور ایک وہ خود تھا، اور ایک ان کا نوکر تھا جو پہلے دور میں ہوا کرتے تھے، اور ایک ان کا گھوڑا ہوا کرتا تھا جس پر وہ بیٹھ کر اپنے کھیت کو چلاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص لالچ کا بہت حریص تھا، بہت ساری دولت اکٹھی کرنا چاہتا تھا۔ ایک رات وہ سارے سو گئے تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ناگن کہاں سے آئی، اس کے گھر کے ایک کونے میں بیٹھ گئی جا کر۔ صبح ہوئی تو بچے نے چیخ ماری اور ماں باپ دونوں دوڑتے ہوئے آئے، بیٹا کیا ہوا؟ تو دیکھا تو ایک کونے میں بڑی ناگن ہے اور اس کے نیچے ایک سونے کا انڈا ہے۔ تو اس لالچی نے لالچ میں آ کر اس ناگن کو ایک کونے میں بند کر دیا اور اس انڈے کو بازار میں لے کر بیچ آیا۔ جب اس انڈے کی بہت ساری قیمت ملی تو وہ ایک دم سے لالچ میں آ گیا اور اس کی لالچ اس کے آنکھوں پر سوار ہو گئی۔ یہ روز معمول رہتا رہا، روز سانپ، روز ناگن ایک رات میں ایک اس کو انڈا دیتی تھی اور بہت سارے اس نے انڈے جمع کر لیے، اور وہ ناگن بھی جو خطرناک ہوتی گئی۔ بیوی اسے روز کہتی تھی اس ناگن کو پھینکاؤ، اس ناگن کو ماراؤ، یہ کہیں ہمارے بچے کو نقصان نہ دے، کسی کو نقصان ہی نہ دے، اس سے پہلے کہ اس کو ختم کر دو۔ اس کی لالچ اس کے دماغ پر قبضہ کر چکی تھی۔ شخص کہنے لگا اپنی بیوی کو، بے وقوف، ایک بن کمائے، بن محنت کیے ایک سونے کا انڈا جو مل رہا ہے، کیا یہ کم ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ واقعی انڈا تو مل رہا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ناگن ہمیں نقصان ہی پہنچا نہ دے۔ اس نے اپنی بیوی کی بات کو اگنور کر دیا اور یوں ہی معمول چلتا رہا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، ایک مہینہ گزرا۔ اچانک ایک دن وہ صبح اٹھا تو کمرے سے چیخنے کی آواز آئی۔ ہنسکیاں بھرتا جب پہنچا تو دیکھا کہ اس ناگن نے ایک نوکر کو ڈس دیا ہے۔ وہ اکبر، اب اسی شخص کی ابھی بھی دل میں وہ لالچ کا ہوس ختم نہیں ہوگا۔ وہ تڑپتے ہوئے اس نوکر کو دیکھ رہا ہے۔ جی منٹوں میں وہ نوکر بھی اس ناگن کا شکار بن گیا، وہ بھی انتقال کر گیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ آپ کی لالچ میں ایک دن مروا کر رہے گی، پھینک آؤ اس ناگن کو، مار آؤ اس ناگن کو، کہیں یہ نہ ہو کہ کسی اور کو بھی نقصان پہنچائے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی ان بات کو اگنور کر دیا اور وقت چلتا رہا۔ ایک دن وہ صبح پھر اٹھا تو بیوی نے چیخ ماری، دوڑتا سسکیاں بھرتا ہوا گیا کہ اس ناگن نے اس گھوڑے کو بھی ڈس دیا۔ جو گھوڑا تڑپنے لگا، بھی کہنے لگی اے نادان، اب بھی تو سدھر جا، لالچ کو چھوڑ، ہوس کو چھوڑ، کہیں کسی اور کو بھی نقصان نہ دے، اس کو مار دے یا پھینک دے۔ وہ کہنے لگا کہ بن محنت کی جو مال مل رہا ہے یہ بھی ہاتھ سے جائے گا، اے بے وقوف، کچھ وقت ہونے لگے تو میں اسے پھینک آؤں گا۔ دلاسے دے کر پھر وہ معاملہ سیٹ کر گیا۔ اللہ اکبر، اب اس کی لالچ نے اس کو اندھا کر دیا تھا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ ایک دن اس پر ایک بڑی آفت آئے گی، بڑی شامت آئے گی، جس سے وہ محبت کرتا تھا کہ اسی کو ہی نقصان ملے گا۔ اس لالچی شخص کے سامنے ایک اس کا نوکر جو تڑپتی ہوئی مرا، اس کو احساس نہ آیا۔ ایک گھوڑا اس کے سامنے تڑپ کر مرا، اسے احساس نہیں آیا۔ ایک دن اس کا بد نصیب شروع ہو گیا۔ جب وہ صبح اٹھا تو رونے کی آوازیں آئی، دیکھا کہ کونے میں سانپ ہے، ناگن بیٹھی ہے اور اس کے بیٹے کو ڈس دیا ہے اور وہ بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ جب اس کی آنکھوں سے پردے اٹھے، دماغ کے جالے ختم کیے، ہوش آیا، ڈنڈا لے کر ناگن کو مارا، ناگن کو مار دیا۔
چیخنے چلانے لگا اور بیوی کہنے لگی اے بے وقوف لالچی، تیری لالچ نے میرا سب کچھ لٹا دیا ہے، لوٹ لیا ہے سب کچھ، کوئی باقی نہیں رہا اب۔ لوگ آئے، تعزیت کی، غسل دیا، کفن پہنایا، قبرستان میں دفن کر کے وہ گھر آ رہے تھے، دیکھا کہ اس کی بیوی بھی سامان باندھ کر کھڑی ہے۔ وہ شخص دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اے میری خاتون، ایک نوکر بھی چلا گیا، ایک گھوڑا بھی چلا گیا، ایک بیٹا بھی چلا گیا، اب اگر تو بھی اس گھر سے چلی جائے گی تو میں کس کے سہارے جیوں گی؟ تو وہ بیوی آگے سے کہنے لگی تیری لالچ نے سب کچھ لوٹ لیا ہے، کوئی کسر تو نے نہیں چھوڑی۔ ایک شہزادہ بھی تھا، وہ بھی اس ناگن کے چکر میں، وہ بھی ناگن اس کو نگل گئی، نوکر کو بھی نگل گئی، اب یہ دولت کیا تیرے کام آ سکتی ہے؟ ایسے گھر میں میں نہیں رہنا چاہتی، جس گھر میں ایک لالچی ہو، جس کی کسی جان کی پرواہ نہ ہو۔ تو نے اپنی بچے پر رحم نہ کھایا تو مجھے خاک رحم پائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ سامان اٹھائی اور اپنی اس کی بیوی جو ہے نا چل دی۔ میرے عزیز بھائیوں، لالچ کا برا مقام، لالچ کی ہوس انسان کو وہاں کھڑا کرتی ہے جسے اسے اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آ سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دنیا ایک خواب کی طرح ہے، خواب ہے، اور اس کی رنگ بھرنگیوں کو دیکھ کر لالچی ہوس نہ بنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لالچ تمہیں ایک ایسے گھڑے میں پھینکے جہاں ہمیشہ سانپ رہتے ہو۔